الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم نار تکبیر۔ آواز کھولو بھائی اس کی، کافی صاحبان ہیں، کوشش کریں بآواز بلند جواب دے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پھر بھی نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، پھر بھی نعرہ حیدری، یا علی، صلوات بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائیں۔ اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی سارے صاحبان کوشش کریں، ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اگر طبیعت میں تھکن نہیں ہے تو امام زمانہ کے ظہور پر نور کے لیے بھی کوشش کریں، مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین۔ الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الابتہی الحاشمی الحادی المہدی سید البہی وکوکب دری صاحب الفضل واللطا والجود والسخاء والعمر والرضا صاحب البکار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد۔ آواز انہیں آج گھٹی گھٹی ہے۔ وعلى البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وعظمتهم وحرمتهم وغيبتهم أجمعين۔ أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد۔ جو بندہ آل محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے، کوشش کرے اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ دعا گوہوں کے خالق لم یزل آل محمد کی پاکیزہ نورانی ذکر کے صدقے سے میرے عزتدار بانیان کا پرخلوص فیضہ مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ تمام عزاداروں کا، سنی شیعہ احباب کا فرش ولا و عزا ذکر حسین ابن علی میں چل کر آنا مالک عبادت میں شمار فرما۔ تمام سنی شیعہ بھائیوں کو اسی طرح آپس میں اتفاق اتحاد سے رہنے کی مالک توفیق عطا فرما۔ ملک پاکستان کی سالمیت کی میرے مولا حفاظت فرما۔ تو مومنین مومنات بے اولاد ہیں، جب سے جلد نمازی عزادار ماتمی فرزند وارث عطا فرما۔ مرنے سے پہلے شہادہ معصومین کی زیارت، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ ہمارے وارث سے برحق امام زمن کا مالک ظہور جل فرما۔ ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا۔ اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے کوشش کریں، ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اللہم اجازت کا بات شروع کی جائے۔ کافی صاحبان تشریف فرما ہیں، جتنی دیر بھی آپ کے ساتھ میں بھی گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور مرکز فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے۔ ہے تو جو سرکار کبھی بھی ہمارا مذہب شیعہ اور مجلس حسین ابن علی تعداد کی محتاج نہیں رہی،
کیونکہ ہمارا مذہب ہی وہ مذہب ہے اور بنیاد ہی یہی ہے کہ ہمارے ہاں 72 لاکھ سے جیت جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں حسین کی آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے سرکار۔ تھوڑا سا ساتھ دیں گے، لطف آئے گا پوری ضمانت کے ساتھ۔ جس ذکر میں آپ تشریف فرما ہے یہ کوئی عام ذکر نہیں، یہ کوئی عام ذکر نہیں ہے۔ کون سا ذکر ہے؟ عزت حیدر کرار کی قسم، یہ وہ عظیم ذکر ہے جس کا پہلا ذاکر ہی خود خالق کائنات ہے۔ ماں حسین کے کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ باجب تھوڑا سا آپ نے ساتھ دینا میرا خدا کے لیے۔ جس کا پہلا ذاکر جس طرح پچھلے دنوں میں چلتا رہا ہے نا اسی طرح اس کو چلائیے گا۔ ہے تو وہ جو سرکار جس کا میں تاکہ میں دور بھی کھڑے ہو کے پڑھ سکوں، ہے تو وہ جو جس کا پہلا ذاکر خود خالق کائنات ہے۔ آپ کائنات کے کسی گوشے میں چلے جائیں، کسی حصے میں چلے جائیں، نہ ہی کسی کو کسی ذکر پر کوئی اعتراض ہے، نہ ہی کہیں کسی ذکر کی کوئی مخالفت۔ زمانہ جس ذکر سے گھبراتا ہے وہ ذکر حسین ابن علی کا ہے۔ بیدار ہونا خدا کے لیے۔ زمانہ جس ذکر سے سرکار پریشان ہوتا ہے وہ ذکر حسین ابن علی کا ہے۔ حالانکہ پریشانی، گھبراہٹ قاتلوں کے تذکرے سے ہونی چاہیے، ظالموں کے تذکرے سے ہونی چاہیے، جبکہ ذکر میں قاتلوں کا تذکرہ ہی نہیں۔ یہ تو ذکر ہے ہی مظلومین کا، یہ تو ذکر ہے ہی مقتولین کا۔ تو پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے؟ پھر زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پھر زمانے کو تکلیف کیسی؟ اور کائنات آدم و عالم میں عرفان کی تعامل وہ کون سے ایسا انسان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ ہماری مجالس میں ہوتا کیا ہے؟ ابتدا تلاوت قرآن سے، تذکرہ پیغمبر کی حدیث کا، ذکر جناب آدم کا، ذکر ابراہیم خلیل اللہ کا، ذکر اسماعیل ذبیح اللہ کا، ذکر موسیٰ کلیم اللہ کا، ذکر عیسیٰ روح اللہ کا، ذکر حلال و حرام کا، ذکر اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا، ذکر اللہ کی تمام معصوم حجتوں کا، ذکر کسی کا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا، اور ذکر کسی کا نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کرنے۔ یا علی مشکل کے شاہ، یا علی مشکل کے شاہ، یا توجہ سرکار۔ بھائی جب اتنے پاک و پاکیزہ تذکرے پہلے بندے سے لے کے آخری حلالی موارد تک جہاں جہاں تک آواز جاری ہے فکر موازی وصول کیجئے۔ میں اصغر بھائی ان فکروں پہ آ گیا ہوں جس سے سن کے دشمنان حسین کی سانسیں بند ہو جاتی ہے۔ بھائی جب اتنے پاک و پاکیزہ تذکرے ہماری ان مجالس میں ہوتے ہیں تو پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے؟ پھر زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پھر زمانے کو تکلیف کیسی؟ تو بس مجھ نہ سمجھ کی سمجھ میں فقط اتنا آیا کیونکہ ذکر ہوتا ہے ہماری ان مجالس میں آدم سے لے کر محمد تک، محمد سے لے کے قائم تک اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا، اللہ کی تمام معصوم حجتوں کا۔ تو جب کبھی جہاں کہیں آدم کا ذکر ہوگا تو ابلیس کو تکلیف۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو، جسے اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے وہ بندہ بیدار ہو کے فکر وصول کرے۔ فکر میرے سرکار آگے پڑھنے والی دعا فرمائیں گے۔ بھائی جب کبھی جہاں کہیں آدم کا ذکر ہوگا ابلیس کو تکلیف ہوگی، موسیٰ کا ذکر ہوگا فرعون کو تکلیف ہوگی، ابراہیم کا ذکر ہوگا نمرود کو پریشانی ہوگی، محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، ابو جہل کو تکلیف ہوگی، علی مرتضیٰ کا ذکر ہوگا، خنزیر شام والوں کو تکلیف ہوگی، حسن مجتبیٰ کا ذکر ہوگا، جنازے پہ تیر چلانے والوں کو تکلیف ہوگی، حسین بادشاہ کا ذکر ہوگا، پھر یزید کو رضی اللہ کہنے والوں کو تکلیف، اور جس کی چھت پہ غازی کا علم ہے اور مکروہ ہے عباس کے علم کا، اور جب کبھی چاہ کہیں میرے مولا عباس کا ذکر ہوگا پھر علم دے کے جل جانے والوں کو تکلیف۔ شاباش علی کے شیعہ، زندہ باد حسین کے بات میں، جس کی چھت پہ غازی کا علم ہے، ہاتھ پرچم کی طرح بلند ہو، ہاتھ اونچے، حیدری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ جیئے صدا سلامت رہے۔ ہے توجہ سرکار۔ ایک منظر میں دکھانے لگا ہوں، بالکل بابا جی ایک منظر ہے میرے سامنے، وہ آپ کے حوالے کرنا ہے، اور
ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، ماں باپ کو چاہیے کہ انہیں علی کی بات سنائیں اور غازی کی شجاعت کی بات سنائیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں بچے بہادر ہوں گے سرکار۔ توجہ، 37 ہجری صفین کا میدان۔ اللہ اکبر۔ 37 ہجری بھائی، صفین کا میدان۔ علی شہنشاہ نے اعلان کیا کہ میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا، داغلا خدا کے لیے، میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا۔ ایک طرف سے حسن بادشاہ آگے بڑھے، ایک طرف سے حسین بادشاہ۔ حسن کہتے ہیں بابا میں جنگ لڑوں گا، حسین فرماتے ہیں بابا میں جنگ لڑوں گا۔ دونوں شہزادوں کا رخ انور چون کے کہتے ہیں میرا اعلان پھر سے سنو، میں نے کہا ہے میرا کون سا بیٹا، جاگو جوانے والے ہو، جاگو جوانے والے ہو، میں نے کہا ہے میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا۔ دونوں شہزادے باپ کے قدم چوم کے کہتے ہیں کیا مطلب اب ہم آپ کے بیٹے نہیں؟ شہزادوں کا منہ چوم کے فرماتے ہیں تم دونوں مباہلہ سے محمد کے ہو، میں اپنے عباس کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ چیئے صدر سلامت رہے، ماں حسین کی کسی کا محتاج نہ فرمائے، تم دونوں مباہلہ سے محمد کے ہو، میں اپنے عباس کی بات کر رہا ہوں۔ اب مجھے دیکھیے سرکار، بابا جی حسنین پیچھے، بیٹا غازی آگے بڑھا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا میرا دل ہے کہ میں جنگ لڑوں، مولا میرا دل ہے کہ میں جنگ لڑوں۔ علی شہنشاہ فرماتے ہیں عباس دل میرا بھی یہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عباس دل میرا بھی یہی ہے کہ تو لڑے، لیکن لڑنا اس شرط پہ ہے کہ قیامت تک کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ باپ لڑ رہا تھا یا بیٹا لڑ رہا تھا۔ زندہ باد، زندہ باد غازی کے نوکر، زندہ باد غازی کے نوکر۔ بابا جی دعا فرمائیں گے جتنے بزرگ تشریف فرما ہے، دل میرا بھی یہی ہے کہ تو لڑے، لیکن قیامت تک یہ پتہ نہ چلے کہ باپ تھا یا پچھلے سردار بیٹا۔ غازی شہنشاہ فرماتے ہیں مولا ایک مرتبہ آپ اجازت تو دیں، ایک مرتبہ آپ اجازت تو دیں، دنیا قیامت تک یہ سوچ بھی نہیں سکے گی کہ باپ تھا یا بیٹا۔ اب علی شہنشاہ فرماتے ہیں عباس اجازت ہے، عباس اجازت ہے۔ اب غازی شہنشاہ، مجھے دیکھیں سرکار، غازی شہنشاہ فرماتے ہیں ایک مہربانی اور کیجئے۔ عباس کون سی؟ غازی شہنشاہ فرماتے ہیں ابا اپنی دے، خدا کے لیے ابا اپنی دے، کعبہ اپنی دے، میں ایسے پتہ چلے گا کہ آپ میدان صفین میں تشریف فرما ہے اور غازی کے حملے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس انداز سے میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ ابا اپنی دے، کعبہ اپنی دے، نالین اپنی دے، تلوار اپنی دے، رہوان اپنی دے، نقاب اپنی دے، دعا اپنی دے۔ غازی نے یہ چیزیں مانگی، علی شہنشاہ فرماتے عباس ابا لے جا، کعبہ لے جا، زرہ لے جا، تلوار لے جا، رہوان لے جا، نقاب لے جا، اور دعا کی تجھے ضرورت ہی نہیں ہے، تو خود اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو غازی کے نوکر ہو جس کے چھات پہ عباس بادشاہ کا لب ہے، تو خود اس کی دعا۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ خود اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے۔ توجہ سرکار، 37 ہجری صفین کا میدان، ظاہری طور پر 11 سال 7 ماہ کا غازی، شباب کی دہلیز پر غازی کا پہلا قدم، لفظ یہ ہوتے ہیں نا پڑھنے کے لیے، شباب کی دہلیز پر غازی کا پہلا قدم، توحید سے لے کر امامت تک سب کی نظریں غازی کے حملے پہ، بیدار ہونا، بیدار ہونا، بیدار ہونا، توحید سے لے کر امامت
قیامت تک سب کی نظر غازی کے باوجی حملے پہ علی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے عباس کو علی بنایا. بیدار ہونا پچھلے سردار. عباس کو علی بنایا, علی بنا کر رہوار پر سوار کیا. عباس مولا میدان کی جانب جانے لگے, یا پرانا دشمن سامنے آیا, سامنے آ کے کہتے علی میری بات سن. اللہ اکبر. جو پہلے پہنچ گئے اور سلام ہے آپ کو, لیکن جو نہیں پہنچا تنہا نہیں چھوڑنے لگا. پرانا دشمن سامنے آ کے عباس کو کہتا ہے علی میری بات سن. غازی فرماتے ہیں پھر سے کہو. وہ کہتے علی میری بات سن. مولا فرماتے ہیں پھر سے کہو. وہ کہتے علی میری بات سن. مولا فرماتے ہیں پھر سے کہو. وہ کہتے میری بات سن. مولا غازی فرماتے ہیں پھر سے کہو. دشمن ہے تنگ آ گیا, آ کے کہتے علی یہ بار بار کیوں کہتے ہو کہ جی پھر سے کہو, پھر سے کہو, پھر سے کہو. اس وقت عباس بادشاہ فرماتے ہیں زندگی میں پہلی بار مجھے کسی نے علی کہا ہے, سن کے بڑا لطف آ رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ذرا نعرے مارے ہو, با وفا با وفا, با وفا با وفا, نعرہ حیدری. کیا کہنا ہے توجہ سر. آؤ جی تسی بھی حصہ پا لو. بسم اللہ جی. نعرے دا جواب اس بندے نے دینا ہے جندے چھاتے غازی عباس دا علم لانا چانا چمنا واجب تے ثواب سمجھدا ہے. جیڑی زہرا حسین دعا کیتی آمین دا نام عباس ہے. بنو ہاشم دے کل وہڑے دی تسکین دا نام عباس ہے. جنو پاک شبیر قرآن آکھن تے یاسین دا نام عباس ہے. اے تو ود کے ناز میں جاندہ نہیں, میرے دین دا نام عباس ہے. نعرہ حیدری. بسم اللہ جی, شکریہ. ہے توجہ سرکار. ہاں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں ہوں اور میرے 17 بیٹے ہیں. کیا کہتا ہے؟ میں ہوں اور میرے 17 بیٹے ہیں. پہلے ہم سے لڑو, جاگنا خدا کے لیے, پھر کسی اور سے لڑنا. توجہ سرکار, پہلے ہم سے لڑو پھر کسی اور سے لڑنا. مولا پاس فرماتے ہیں میری زندگی کی پہلی لڑائی ہے, جاگنا خدا کے لیے, میری زندگی کی یہ پہلی لڑائی ہے. اور میرے لڑنے کے 4 مزاج 4 طریقے ہیں. دشمن ہے وہ کہتا ہے جی پہلی لڑائی ہے, آپ نے تو خیبر لڑی تھی, آپ نے تو خندق لڑی تھی. غازی شہنشاہ فرماتے ہیں جو تو سمجھ رہا ہے میں وہ نہیں ہوں علی مگر ہوں چھوٹا. اللہ اکبر. تو غازی کا نوکر ہو, ہاتھ بلند ہونا چاہیے. جس کے چھت پہ غازی شہنشاہ کا قلم ہے وہ کہتا ہے میں سمجھا نہیں آپ کے 4 طریقے کون سے ہیں. غازی شہنشاہ فرماتے تو کہے تو میں ہاتھ سے لڑوں, تو کہے تو میں تلوار سے لڑوں, تو کہے تو میں آنکھ سے لڑوں, تو کہے تو میں زبان سے لڑوں. دشمن ہے بڑا جنگجو تھا, پریشان ہو گیا کہ یہ طریقے کون سے ہیں. اس وقت غازی شہنشاہ فرماتے ہیں تو کہے ہاتھ سے لڑو تو ہاتھ سے اٹھا کے ہوا میں پھینک دو. جاگنا خدا کے لیے, جاگنا خدا کے لیے, فکر ضائع نہ ہو جائے. تم کہے ہاتھ سے لڑو. میرے بزرگ ذاکر تشریف فرمائے صفی صاحب مالک ان کا سایہ صدا سلامت رکھے, زبان میں مالک تاثیر عطا فرمائے. میں قرآن لینے کے لیے فکر آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. تم کہے ہاتھ سے لڑو تو ہاتھ سے اٹھا کے ہوا میں پھینک دو. تم کہے تلوار سے لڑو, تلوار سے دو برابر حصوں میں کاٹ کے رکھ دو. تم کہے آنکھ سے لڑو, آنکھ بھر کے دیکھو میری آنکھ کے جلال سے مر جائے. اور کہو زبان سے لڑو, فقط ان سب کو کہو مر جاؤ, ان سب پہ موت روکے ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایسے نہیں, حیدر. بسم اللہ. یا علی مشکل کشا, یا علی مشکل کشا. ہے توجہ سرکار. پچھلے سردار بھی راضی بیٹھے ہیں. اب دشمن توجہ کیا کہنے لگا, ہاتھ سے لڑو. باقی طریقے اسے سمجھ میں ہی نہ آئے, پریشان ہوا. کہتے جی ہاتھ سے لڑو. اب مجھے دیکھیے گا 37 ہجری صفین کا میدان, 11 سال 7 ماہ کا غازی, شباب کی دہلیز پر غازی کا پہلا قدم, توحید سے لے کر امامت تک سب کی نظر غازی کے حملے پہ علی کا بیٹا زین سے زمین پر آیا. مجھے دیکھیے, علی کا بیٹا زین سے زمین پر آیا. یا
नीचे आ रहा था। जागना जो आने वाले तशरीफ फरमा हो भाई, कितने जवान हो तुम्हें गाजी की कसम है जागना भाई। 17 ऊपर जा रहा था, पहला नीचे आ रहा था। 17 ऊपर जा रहा था, पहला नीचे आ रहा था। 17 के 17 वासिले जहन्नम करके अली के शेर ने इतना बड़ा हमला किया कि 1,80,000 का मजमा, हर भागने वाला दूसरे भागने वाले से फकत ये कह रहा था भाग, पीछे अली है। अल्लाह अकबर। जो गाजी के नौकर हो, जो गाजी के नौकर हो, 1,80,000 का मजमा, हजारों का इज्तिमा हो, उठ के बोले अगले फिक्रों का हक अदा नहीं होता। 1,80,000 का मजमा, भागने वाला दूसरे भागने वाले से इरफान की टांग वाला ये कह रहा था भाग, पीछे अली है, भाग, पीछे अली है, भाग, पीछे अली है। उस वक्त अली ने अब्बास को बुलाया, सीने से लगाया और बेटे का मुंह चूम के फरमाते हैं ऐ बिन्ते मुस्तफा की दुआ लाडले बिसर, लहरेंगे तेरे नाम के ये परचम गली गली, और शेर खुदा के शेर नजर ना लगे तुझे, तूने तो दुश्मनों से करा दी अली। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बावफा बावफा गल सुनो, ये हाजता सुनने वाला है ते हाजता जो दी अपनियां मंग लवो। बावफा बावफा नारा हैदरी। क्या कहने आप जी पूरी जमानत के साथ है तवज्जो सरकार। और फिर ये 8 जुल्हज 860 हिजरी जब हुसैन ने हज को उम्रे में तब्दील किया, तवज्जो है, वहाँ पर काबे की छत पे खड़े होके मुफ्ती आज़म अली के बेटे अब्बास ने एक खुतबा दिया है। तवज्जो 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 सरकार। हाँ, इजाज़त हो तो 2 रिवायत में आपके हवाले करता हूँ। सारे अब ये जहन में रहे कि सारे हैं एहराम की हालत में, ज़ाहिरी तौर पे करने आए हैं तवाफ़ काबा, तवज्जो सरकार, और इरादा रखते हैं कत्ल हुसैन का। तवज्जो भाई, उस वक्त काबे की छत पे सवार होकर जो गाजी शहनशाह ने खुतबा तिलावत किया है वो मैं आपके हवाले करने लगा हूँ। शाम वाले, हिजाज वाले, मक्का वाले, मदीना वाले सारे हाथियों को मुखातिब होकर जनाब अब्बास ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हौज़ा बिक़दूम अबीहि मन कान बिलअम से बैतन अस्बहाउ क़िबलतन अय्युहल कफ़रतुल फ़ज्र अतसुद्दून तरीक़म बैतिल इमामिल बर्रति वमन हुवा अहक़्क़ु बिही मिन साइरिल बरियति وأدنى به لولاك الله الجلية وأسراره العلية نختار البيت رج قبل أن يمشي لديه لو لم تكن مشية مولاي مجبولة من مشية الرحمن لوقعت عليكم كصقر الغصبان على عصافير الطيران أتخففون قوما يلعب بالموت في الطفولية فكيف كان في الرجولية ولفديت بالحمات لسيده البريات هيهات ثم أنظر من منظر من شارب الخمر وممن صاحب حوض والكوثر وممن في بيت الوحي والقرآن وأنتم وقعتم في غلطة التي قد وقعت فيها القريش لأنهم أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنتم تريدون قتل بنت نبيكم ولا يمكن ما دام أمير المؤمنين حيا. اور غازی شہنشاہ انہیں مخاطب ہو کے فرماتے ہیں وَعَزْرُبُهُ اُنْكِي عَلَيْكُمْ لَا بَلَغَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلِيَحْصُلَ مُرَادُكُمْ لَعْنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ أَجْلَادِكُمْ. جتنے بندے عربی کا لطف لے سکتے تھے مالک آپ کو سزا سلامت رکھے، لیکن باقیوں کو بھی میں تنہا نہیں چھوڑنے لگا. اب غازی شہنشاہ کھڑے کعبہ کی چھت پہ، سامنے کھڑے میرے مرشد حسین، وہ خاطب ہو کے فرماتے ہیں الحمدللہ الذی توجہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ. غازی شہنشاہ حسین کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں تمام تر حمد ہے میرے مولا حسین کے اس بابا کے لیے جس کے قدموں سے اس کعبے کو شرف بخشا گیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بے قدوم ابی ہے اس کے باپ کے قدموں کے صدقے سے
من کانا بالامس بیتن اصبحا قبلتن، توجہ، من کانا بالامس بیتن اصبحا قبلتن، جو پہلے پتھروں کا بنا ہوا فقط ایک کمرہ تھا، اس کی آمد سے قبلہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں ایوہل، اب توجہ، کون کعبے میں آ سکتا ہے؟ کلمہ پڑھنے والا۔ اب کھڑا ہے کعبے کی چھت پہ غازی، اور انہیں مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے جو احرام کی حالت میں ہیں اور اپنے آپ کو بڑا مسلمان سمجھتے ہیں، انہیں مخاطب ہو کے غازی نے کیا کہا؟ ایوہل کفرۃ الفجر اتسلکون طریقا بیت الامام البرۃ ومن هو احق بہ، اور کافروں اور فاجروں کی اولادوں، تم اس حسین کو کعبے کے طواف سے روکتے ہو جو صحیح معنی میں اس کا حقدار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں، حسین کی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ ایھا الکفرۃ الفجر تصدون طریقا بیت الامام البرۃ ومن هو احق بہ من سائر البریۃ هو ادنی بہ، اور پھر غازی نے فرمایا لولا حکم اللہ الجلیۃ واسرار العلیۃ لا طار البیت الیہ قبل ان یبشر ہے۔ اور غازی شہنشاہ ساروں کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اگر کعبے کے اسرار بلند نہ ہوتے، اس کی بڑائی بلند نہ ہوتی، تو پھر یہ کعبہ چل کے حسین کا طواف شروع کر دیتا۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ ہے تو جو سرکار چیلنج کے ساتھ پچھلے سردار بابا جی، پہلی اور آخری قوم ہے شیعہ۔ صدوی صاحب یہ بلا دعا، جو اپنے ہر امام کا، مجھے دیکھیں، اپنے ہر امام کا یوم آمد بھی مناتی ہے۔ تھوڑے بندے پہنچے ہیں، اپنے ہر امام کا بابا جی یوم آمد بھی مناتے ہیں، اور بھائی یوم شہادت بھی۔ اصغر بھائی، ہم نے ایسے انسان بھی دیکھے ہیں جو چند دنوں سے 14 کی ضد میں آ کر اپنے اماموں کا، رہنماؤں کا یوم وفات تو منانا شروع کر دیا ہے، یوم ولادت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بیدار ہونا، فکر ضائع نہ ہو جائے۔ ہم اپنے ہر امام کا، آخری بات ہے، ہم اپنے ہر امام کا یوم آمد بھی مناتے ہیں، یوم شہادت بھی مناتے ہیں، اور اپنے ہر امام کا شجرہ نسب، مجھے دیکھیے، شجرہ نسب ہم دکھا سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں اور پڑھا سکتے ہیں۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کو پتہ چل جائے جو شیعوں کے امام ہیں ان کا شجرہ مشکوک نہیں ہے۔ تو پھر عربی میں کہتے ہیں بیٹے کو پہلے بچے سے لے کے آخری حلالی موالی تک سر اٹھا کے میرا ایک فکرہ وصول کیجئے، تو پھر عربی میں کہتے ہیں بھائی بیٹے کو، تو ہمارے آخری امام کا نام ہے محمد مہدی بن حسن عسکری، حسن عسکری بن علی نقی، علی نقی بن محمد تقی، محمد تقی بن علی رضا، علی رضا بن موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم بن جعفر صادق، جعفر صادق بن محمد باقر، محمد باقر بن علی زین العابدین، علی زین العابدین بن حسین شہید کربلا، حسین شہید کربلا بن علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب بن ابو طالب، ابو طالب بن عبد المطلب، عبد المطلب بن ہاشم، ہاشم بن عبد مناف، عبد مناف بن قصے، قصے بن کلاب، کلاب بن مرہ، مرہ بن کعب، کعب بن لوی، لوی بن غالب، غالب بن فہر، فہر بن مالک، مالک بن نظر، نظر بن کنانہ، کنانہ بن خزیمہ، خزیمہ بن مدرکہ، مدرکہ بن الیاس، الیاس بن مزر، مزر بن نزار، نزار بن معاد، معاد بن عدنان، عدنان بن عطبن، عطبن بن علیسے، علیسے بن الحمسے، الحمسے بن سلامان، سلامان بن نبت، نبت بن حمل، حمل بن کیدار، کیدار بن ابراہیم، کیدار بن انوش، انوش بن شیس، اور شیس بن آتم، اور آتم بن تراب، اور تراب بن ابو تراب، اور ابو تراب لقب ہے میرے مرشد علی کا۔ اور شجرہ خبیثہ کے ٹوٹے ہوئے آوارہ کتوں کو کیا معلوم کہ شجرہ طیبہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے ہاتھ بلند ہونا چاہیے، جس کی چھت پہ غازی کا علم ہے ہاتھ اونچے حیدری۔ بسم اللہ۔
بسم اللہ بسم اللہ مالک عبادت قبول فرمائیں 10 محرم 61 ہجری کا دن وہ دن ہے جو اکبر کی آذان سے شروع ہوا حسین کی نماز پہ ختم ہو گیا اجرکم اللہ